الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. آیت شریفہ 51 اور اس کے بعد الفاظ شریفہ کے معنی ولو اور اگر. شئنا ہم چاہتے، شاء یشاء چاہنا، ہم کہتے ہیں انشاء اللہ اگر اللہ تعالی نے چاہا. ما شاء اللہ کسی اچھی بات کو دیکھ کر ما شاء اللہ جو چاہا اللہ تعالی، یعنی یہ جو اچھی بات ہے اللہ کی مشیت اور رحمت سے، اس میں ہمارا یا کسی کا کوئی دخل نہیں. وَلَوْ شِئْنَا اور اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا لام اس کو کہتے ہیں لام توکید. اگر لام کے نیچے زیر ہو تو بات اور ہے، جب لام کے اوپر زبر ہو تو بات اور ہے. زیر اور زبر سے معاملہ بدل جاتا ہے. یقیناً ہم مبعوث کرتے، یقیناً ہم بھیجتے فی کل قریہ ہر بستی میں. قریہ بستی، اس کی جمع قرا بستیاں. قرآن پاک میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ اور اگر بستیوں والے، جب اہل ہو گیا تو مانا بستیوں والے، تو بغیر اہل کے مراد بستی. نذیرا ڈرانے والا مراد نبی یا رسول. بامحاورہ ترجمہ اور اگر ہم چاہتے یقیناً ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے. اس سے پہلی آیت شریفہ میں یہ بات پڑھی گئی کہ ہم نے پانی کو پھیر پھیر کے لوگوں کے درمیان کر دیا. کہاں سے چلا، کہاں پہنچا، کس طرح پہنچا، غیر متوقع جگہوں میں پہنچ گیا، اور جہاں توقع تھی وہاں خشک سالی رہی. اس کے بعد اگلی بات جس کا تعلق اس بات سے بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو رب العالمین پانی کو اس طرح جہاں جہاں چاہتے ہیں بستی بستی، قریہ قریہ، جگہ جگہ، جہاں توقع تھی وہاں نہیں، جہاں نہیں تھی وہاں پہنچا دیا. دور دراز علاقے میں جہاں ان کی مشیت تھی تو جو رب العالمین بستی بستی، قریہ قریہ، جگہ جگہ پانی کو پہنچا سکتے ہیں تو کیا وہ بستی بستی رسول نہیں بھیج سکتے؟ ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ نہ وہ مشکل نہ یہ مشکل. لیکن کیا کیا؟ رب العالمین نے ختم نبوت کا تاج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا، اور پوری زوئے زمین کے انسانوں اور جنوں کے لیے انہیں تا قیامت نبی اور رسول بنایا. اس آیت کریمہ میں اللہ جانے کیا کچھ ہے. جو باتیں ہیں اس میں ایک اللہ کی کمال قوت ہے. اللہ کی کمال قوت میں سے یہ ہے، یہاں جو بات ہے کہ جس طرح بستی بستی اپنے حکم سے پانی تقسیم کیا، اگر چاہتے
تو بستی بستی رسول بھیج دیتے، کمال قوت۔ اور اس کے ساتھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال نبوت ہے۔ جتنے انبیاء آئے ان میں سے کسی کو وہ اعزاز نہ ملا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ نوح علیہ السلام بہت بڑے نبی، ابراہیم کے اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا علیہ السلام، موسیٰ کے اللہ نے ان کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کے اللہ نے ان کو روح اللہ بنایا علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن کسی کے سر پر وہ تاج نہ رکھا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر رکھا گیا۔ اس اعزاز میں پوری کائنات میں جب سے بنی ہے جب تک رہے گی منفرد شخصیت، لاسانی شخصیت، بے مثال شخصیت وہ صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم میں آیات مبارکہ اور احادیث شریفہ ان کا ایک مبارک سیلاب ہے۔ آئیے آج کے سبق میں اس بارے میں چند ایک دلائل اپنے یقین کو مزید بڑھانے اور اس کے بعد ایک اور بات جو بعد میں کی جائے گی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی خاطر کچھ آیات احادیث اختصار سے سنتے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ کی پہلی آیت شریفہ کو دیکھیے، نہایت بابرکت ہے وہ ذات، انہوں نے اپنے بندے پر فرقان کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ کیوں کیا؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ سارے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ یہ بات کسی نبی کے لیے نہ تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے نوح کو بھیجا علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا عادیوں کی طرف ان کے بھائی ہود کو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کے لیے ان کے بھائی شعیب۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرَائِيلَ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول۔ تنہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ سارے جہان والوں کے لیے ڈرانے والے ہو جائے۔ آئیے میرے ساتھ کچھ مزید آیات سنتے ہیں۔ سورہ النساء آیت شریفہ 79، آیت شریف کا آخری حصہ وَأَرْسَلْنَاكَ، پڑھیے سب، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجا آپ کو تمام لوگوں کے لیے، اور ہم نے بھیجا آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول۔ اور وہاں کیا تھا؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ آئیے میرے ساتھ سورہ الاعراف آیت شریفہ 158، یا پڑھیے سب، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے اے لوگو
بے شک میں تم تمام کی طرف اللہ تعالی کا رسول. آئیے ایک اور آیت شریفہ دیکھیے. سورہ سبا 22واں پارہ آیت شریفہ 28. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر کافۃ للناس تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. حدیث شریف میں ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یؤت احد قبلی. مجھے 5 چیزیں دی گئیں میرے پہلے کسی کو چیزیں نہ دی گئی. اور ان 5 چیزوں میں سے آخری بات یہ بیان کی وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. نبی خصوصاً اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا. ایک دوسری روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ حدیث شریف بھی صحیح مسلم میں ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. اور مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا. اسی بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں اور یقین ہے کہ انشاءاللہ بات مزید کھلے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کو معجزات دیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات عطا کیے گئے لیکن جو سب سے بڑا معجزہ بنیادی معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اس میں اور سابقہ انبیاء کے معجزات میں بنیادی فرق ہے. وہ معجزہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک. انبیاء کے معجزے جو دیے گئے مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام چھڑی پھینکے سانپ بن جائے, بغل سے ہاتھ نکال لیں چمکتا ہوا ہاتھ باہر آ جائے, پتھر پہ لاٹھی ماری اللہ پاک نے 12 چشمے نکال دیے, سمندر میں لاٹھی ماری اللہ نے راستہ خشک کر دیا. بہت بڑے معجزات ہیں لیکن جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے کیا ان میں سے کوئی معجزہ باقی ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے کتنے بڑے بڑے معجزے دیے. پیدائشی مادرزار اندھا ہاتھ پھیرے شفا یاب ہو جائے, کوڑا ہاتھ پھیرے اللہ شفا دے دے, بیمار ہاتھ پھیرے اللہ شفا دے دے, مردہ سے کنب اذن اللہ کے کھڑا ہو جائے. جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اللہ نے اٹھا لیے تو کہیں معجزات کا نام و نشان ہے. انبیاء دنیا سے اٹھائے گئے یا فوت ہوئے, معجزات کا کام تمام ہوا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, آج ان کے تشریف لے جانے کو 14 صدیوں سے زیادہ گزر چکی ہیں, لیکن جو معجزہ قرآن ہے اس میں ایک نقطے کا بھی فرق نہ ہے نہ ہوگا انشاءاللہ.
اور یہ نہیں کہ اس قرآن کے دشمن نہ تھے ہیں اور رہیں گے، لیکن کسی کی کیا مجال کہ اس کو ختم کر پائے۔ یہ اللہ پاک نے کیوں رکھا؟ پہلے انبیاء کی نبوت خط اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائمی ابدی سرمدی روز قیامت۔ اسی بات کو مزید اجاگر کرنے کے لیے میرے ساتھ سورہ آل عمران آیت شریفہ 81 اور 82، پہلے اس کا خلاصہ سن لیجیے۔ ابھی آج خلاصے پر بات ختم ہوگی کہ وقت 1 منٹ باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ ہے کہ آپ کے تاج نبوت پہنائے جانے کے بعد اگر کوئی نبی آپ کے زمانہ مبارک میں دنیا میں آئے تو وہ امتی کی حیثیت سے زندگی بسر کرے گا۔ کسی نبی کے لیے اگر وہ نجات چاہتا ہے، اور انبیاء یقیناً چاہتے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت پائے تو پھر اس کا سکہ چلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجا جانے کے بعد سکہ کائنات میں روئے زمین پر چلے گا تو محمدی سکہ چلے گا اور کوئی نہ چلے گا۔ وقت ہو چکا، اسی مقام سے انشاءاللہ الرحمن کل کے سبق کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عافیت سے کہنا نصیب فرمائے۔